آپ کی ہمت کیسے ہوئی پاکستان کے بارے میں یہ بات کرنے کی؟ اور پاکستان جو ہے اس کے لیے اتنی قربانیاں دی ہیں لوگوں نے، سیاستدانوں نے، جلا وطنیاں برداشت کی ہیں، پھانسیاں برداشت کی ہیں، عمر قید برداشت کی ہے، اپنے پیاروں کی موت برداشت کی ہے، ان کی کھالیں ادھیڑی گئیں، ان کو زندانوں میں پھینکا گیا، ان کی چمڑیاں ادھیڑی گئیں، ان کے سامنے ان کے بچوں کو گرفتار کیا گیا، لیکن کیا آواز آئی؟ پاکستان زندہ باد۔ کیونکہ وہ جد و جہد جو تھی وہ پاکستان کے لیے تھی، اپنی ذات کے لیے، اپنی کرسی کے لیے نہیں تھی۔ اور ابھی تو عمران خان صاحب کو تو ہاتھ ہی نہیں لگے، وہ پرائم منسٹر ہاؤس سے سیدھا اپنا سامان اٹھا کر بنی گالا پہنچ گئے، ان کو تو کسی نے کچھ کہا ہی نہیں ہے۔ اور ابھی جس کو اپنے آپ کو جو انقلابی لیڈر، جہادی لیڈر کہہ رہا تھا، وہ اب ضمانتی لیڈر ہے۔ ابھی مجھے کورٹ میں اطلاع ملی ہے کہ ان کو راہداری ضمانت مل گئی ہے۔ جو شخص اتنا ڈرپوک آدمی ہے کہ رانا ثناء اللہ کے ڈر سے وہ کب سے پشاور کے بنکر میں چھپ کے بیٹھا ہوا ہے، ایسے انسان کو اپنے آپ کو لیڈر کہتے ہوئے بھی شرم آنی چاہیے کہ مجھے راہداری کی ضمانت ملے گی کہ مجھے کوئی گرفتار نہیں کرے گا تو تب میں آؤں گا، ورنہ میں پشاور میں چھپ کے بیٹھا ہوں، پشاور کی وزیر اعلیٰ ہاؤس میں عوام کا خون چوس رہا ہوں، عوام کے وسائل پر، خیبر پختونخوا کی حکومت کے وسائل پر جوک بن کے بیٹھا ہے۔ یہ ہوتے ہیں لیڈر؟ لیڈر عوام کو جوڑتے ہیں، توڑتے نہیں ہیں۔ لیڈر ملک کو جوڑتے ہیں، توڑنے کی باتیں نہیں کرتے۔ اور پھر آپ نے کہا کہ جو پاکستان کا ایٹامک پروگرام ہے، ایٹمی پروگرام ہے، اس کو ڈی نیوکلرائز کرنے کی بات کی، اس کے رول بیک کی بات کی۔ اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ بات انہوں نے آج پہلی مرتبہ نہیں کی، یہ انہوں نے اقتدار میں رہتے ہوئے 21 جون 2021 میں کو پرائم منسٹر ہاؤس میں HBO کے جو نمائندہ تھا جوناتھن، اس کو انٹرویو دیتے ہوئے کہی کہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو ایٹامک پروگرام کی ضرورت نہیں ہے۔ اور آج جب آپ کا اقتدار چلا گیا تو آپ نے ڈی نیوکلرائزیشن کی باتیں شروع کر دی۔ بھئی سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ عمران خان کا کیا حق ہے کہ وہ پاکستان کے ایٹامک پروگرام کی بات کرے؟ اس کی کیا کنٹریبیوشن ہے اس ایٹامک پروگرام کے اندر؟ جب وہ ایٹامک پروگرام کا، پاکستان کو ایٹمی طاقت بنانے کا خواب ذوالفقار علی بھٹو نے دیکھا تھا، جب انہوں نے وہ ارادہ کیا تو عمران خان بیرون ملک عیاشی کر رہا تھا۔ اور اس کے بعد جب نواز شریف نے 98 میں وہ دھماکے کیے اور پاکستان کو رہتی دنیا تک اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایٹامک پاور بنا دیا، ایٹمی طاقت بنا دیا، تو تب بھی عمران خان بیرون ملک عیاشی کر رہا تھا۔ اچانک ایک دن سو کے اٹھے ہوں گے برطانیہ میں تو پتہ چلا ہوگا کہ پاکستان جو ہے وہ ایٹمی طاقت بن گیا ہے۔ آپ کو کس نے حق دیا ہے کہ جس ایٹمی پاکستان کے لیے سیاستدانوں نے قربانی دی، ذوالفقار علی بھٹو نے قربانی دی، اس کی قیمت سیاسی چکائی، نواز شریف نے قربانی دی، اس کی سیاسی قیمت چکائی، اور اس کے بعد افواج پاکستان نے قربانیاں دی، پاکستان کے سائنٹسٹ نے قربانیاں دیں، آپ کو کس نے حق دیا ہے کہ آپ اس ایٹامک پروگرام کے بارے میں آج زبان بھی کھولیں، اپنی گندی زبان سے پاکستان کا اور ایٹامک پروگرام کا نام بھی لیں؟ اور پھر کہا کہ فوج صحیح فیصلے کرے ورنہ خدا نہ خواستہ پاکستان کی فوج تباہ ہو جائے گی۔ آپ کی ہمت کیسے ہوئی یہ بات کرنے کی؟ ہم نے بھی افواج پاکستان پہ تنقید کی ہے، لیکن صرف تنقید مثبت کی ہے، اس لیے کی ہے کہ اگر کوئی لائن کراس ہو رہی تھی تو اس کی نشاندہی کی ہے تاکہ ان پر انگلیاں نہ اٹھیں۔ اپنے اقتدار کے لیے نہیں کی، اپنی ذات کے لیے نہیں کی، بلکہ اپنی ذات کو مصیبتوں مشکلوں میں ڈال کر وہ ایک سمت درست کرنے کے لیے کی ہے۔ اور آپ ان کو کہہ رہے ہیں صحیح فیصلے کریں ورنہ آپ تباہ ہو جائیں گے۔ صحیح فیصلے آپ کی نظر میں کیا ہے؟ کیا RTS بٹھائیں گے تو ٹھیک بات ہے؟ کیا ہے صحیح فیصلے آپ کی نظر میں؟ RTS بٹھانا صحیح فیصلہ ہے؟ آپ اپنے علاوہ پورے پاکستان کو جیل میں ڈال دینا صحیح فیصلہ ہے؟ مخالفین سے انتقام لینا صحیح فیصلہ ہے؟ آپ کے اقتدار کو دوام دینا صحیح فیصلہ ہے؟ آپ کے مخالفین کو مارنا صحیح فیصلہ ہے؟ آپ اکانومی کی، پاکستان کی معیشت کی، غریبوں کی
ہر چیز کی آپ تباہی کریں اس پہ خاموشی اختیار کرنا صحیح فیصلہ ہے؟ آپ پاکستان کو پوری دنیا کے ممالک سے لڑا دیں اپنی بے وقوفیوں کی وجہ سے اور اپنی نالائکی کی وجہ سے، اور اس پہ چپ سادھ لینا صحیح فیصلہ ہے؟ یا اگلے الیکشن کی جو آپ دھاندلی کا پروگرام بنا رہے تھے اور اس پہ جو آپ نے ادارے پہ جو خطرناک حملے کیے اس پہ چپ سادھ لینا صحیح فیصلہ ہے؟ اور وہ آئین کا ساتھ دے رہے ہیں تو وہ غلط فیصلہ ہے، عمران خان کا ساتھ دیں تو وہ صحیح فیصلہ ہے؟ جو سپہ سالار ہے پاکستان کی فوج کا، وہ جب آپ کی حکومت میں آپ کے ساتھ کھڑے تھے تو تب وہ عظیم سپہ سالار تھے، اور آج وہ آپ کے ساتھ نہیں کھڑے کیونکہ آپ نے جو تباہی پاکستان کی ہے اس کا بوجھ انہوں نے اپنے سر سے اتار پھینکا، اور اگر ملک کی خاطر وہ آئین پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں تو آج وہ میر جعفر اور میر صادق ہو گئے۔ جب آپ نے آئین توڑا تو عدلیہ نے 12 بجے رات کو عدالت کھولی اور آپ کے خلاف فیصلہ آیا، آپ کی آئین شکنی کے خلاف فیصلہ آیا۔ اس وقت روز رونا دھونا کی عدالتیں اچھی ہیں اچھی نہیں ہیں، 12 بجے میرے لیے کیوں کھلی، میں نے کیا کیا؟ بھئی آپ نے آئین توڑا تھا، اس کے جزا میں آپ کے گلے میں ہار ڈالنے نہیں بنتے۔ اور آج آپ ان سے کہہ رہے ہیں، ان کو سیاست میں گھسیٹ رہے ہیں عدلیہ کو کہ میرا لانگ مارچ نہیں ہو پا رہا تو میری مدد کرو اور میرا لانگ مارچ کراؤ۔ میں آپ کو یہ کہہ دینا چاہتی ہوں کہ پاکستان کی افواج، پاکستان کے آئین کی، پاکستان کی سرحدوں کی رکھوالی ہے، اور اگر آپ نے اپنی گندی سیاست کی خاطر، اپنی کرسی کی ہوس کی خاطر اگر آپ نے ان کو سیاست میں گھسیٹنے کی کوشش کی یا آپ نے ان پر اٹیک کیا تو آپ کو سب سے پہلے ان محب وطن پاکستانیوں سے نپٹنا ہوگا، جو شہیدوں نے خون بہایا ہے، جو غازیوں نے خون بہایا ہے، پاکستان کے افواج کے بیٹوں نے خون بہایا ہے، اور جو پاکستان کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے اہلکاروں نے اپنا خون دیا، ہم اس کو تمہاری گندی سیاست کی نظر نہیں ہونے دیں گے۔ تم اور اس سب میں عمران خان کے ساتھ شامل ہے ایک چینل جس کا نام ARY ہے، جس نے عمران کی گندی سیاست کو، اداروں پر حملے کو، پاکستان پر حملے کو جس نے سپورٹ کیا، جس نے اس انتشار میں اس کا ساتھ دیا، جس نے اس فتنہ پھیلانے میں اس کا ساتھ دیا، جس کے اینکرز اوپر سے لے کر نیچے تک سوائے 1 یا 2 کے انہوں نے سیدھے حملے کیے ہیں اداروں کے اوپر، وہ ARY چینل بھی اتنا رسپانسبل ہے جتنا رسپانسبل عمران خان ہے۔ تو پاکستان کو اپنی صفوں میں کھڑے دشمنوں کو پہچاننا چاہیے۔ اور آپ کے فتنے سے بچا کون ہے؟ مجھے صرف آپ یہ بات بتائیں کہ کوئی ایک ایسا شخص مجھے بتا دیں جس کے ساتھ عمران خان نے وفا کی ہو، جس کے ساتھ عمران خان نے کوئی تعلق نبھایا ہو، جس کو عمران خان نے دھوکہ نہ دیا ہو۔ آپ ان کے والدین سے شروع ہو جائیں، ان کی بیویوں سے شروع ہو جائیں، ان کے بچوں سے شروع ہو جائیں، ان کے دوستوں سے شروع ہو جائیں، ان کے محسنوں سے شروع ہو جائیں، اسٹیبلشمنٹ سے شروع ہو جائیں، عدلیہ سے شروع ہو جائیں، ان کے کارکنوں پر بات آئے گی۔ کارکنوں کو بھی دھوکہ دے کر چلے گئے، اپنی پارٹی کو دھوکہ دے کر چلے گئے، وہ انتظار کرتے رہے، یہ بنی گالہ گرفتاری کے ڈر سے اور رانا ثناء اللہ کے ڈر سے واپس بھاگ گئے۔ یہ کیسا انقلاب تھا جو رانا ثناء اللہ کے ڈر سے گھروں سے نکلا ہی نہیں، دبک کے بیٹھا رہا۔ خوشی ہے مجھے کہ عوام نے اس فتنے اور فساد اور انتشار کو پہچان لیا۔ کوئی ایسا شخص ہے دنیا میں ایسا شخص نہیں ہوگا جو آپ کے دھوکے سے محفوظ ہوگا، جس کو آپ نے دھوکہ نہیں دیا۔ 35 پنکچر سے آپ شروع ہو جائیں، 1 کروڑ نوکریوں کی بات ہوگی، 50 لاکھ گھروں کی بات ہوگی، 3 دن میں، 9 دن میں، 12 دن میں، 3 سال میں پاکستان میں تبدیلی لانے کی بات ہوگی، لانگ مارچ، فیلڈ لانگ مارچ کی بات ہوگی کہ میرا جہاد ہے، میں نکل رہا ہوں۔ وہ لوگوں نے دیکھا وہ جہاد ہیلی کاپٹر میں لٹکا ہوا تھا اتنی دیر۔ تو کون ہے جو آپ کے دھوکے سے، آپ کے شر سے بچائے پاکستان کے اندر؟ کوئی نہیں ہے۔ اور اب آپ نے اپنی توپوں کا رخ جو ہے وہ پاکستان کی طرف کر لیا۔
پاکستان کے ایٹامک پروگرام کی طرف کر لیا, پاکستان کی جو ہے وہ سالمیت کی طرف کر لیا, پاکستان کی افواج کے اوپر اور پاکستان کے اداروں کے اوپر کر لیا. کل پڑھیں ذرا جو ڈسینٹ نوٹ آیا ہے جسٹس یحییٰ آفریدی کا, انہوں نے آپ کا کچا چٹھا کھول کے رکھ دیا اور انہوں نے بہت سارے لوگوں کو آئینہ دکھایا ہے. وہ آپ کے خلاف وہ ڈسینٹ نوٹ نہیں ہے, وہ آپ کے خلاف چارج شیٹ ہے کہ ہاں آپ نے عدالت عظمیٰ کی حکم عدولی کی, آپ نے اس کے آرڈرز کی وائلیشن کی, آپ خود جانتے بوجھتے آپ ڈی چوک میں اپنے کارکنوں کو سپریم کورٹ کے منع کرنے کے باوجود ڈی چوک میں اپنے کارکنوں کو پہنچنے کی ہدایات دیتے رہے, مسلسل میڈیا پہ سب دکھائے. اس کے لیے کسی ثبوت کی ضرورت نہیں ہے. جسٹس یحییٰ آفریدی نے کہا کہ ثبوت ایمپل ایویڈنس موجود ہے کہ یہ سارا شر آپ کا پھیلایا ہوا ہے. اور میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ کسی نے اپنی ذہنی بیمار نے کسی نے اپنا بدلہ جو ہے وہ اس طرح سے آگ لگا کر لیا ہو, پاکستان کو آگ لگا کر لیا ہو کہ میری حکومت نہیں ہے تو میرا گھر جل جائے گا, پاکستان کو آگ لگ جائے گی, اللہ نہ کرے. میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ کسی سیاسی جماعت نے یہ درخت جلائے ہوں, کسی نے گرین بیلٹس کو آگ لگائی ہو. اتنی تکلیف ہے آپ کو اقتدار کھو جانے کی. تو ہم نے تو کئی دفعہ اقتدار کھویا, اللہ تعالیٰ کے عوام نے پھر اقتدار دیا. آپ کی کیا سیاسی جد و جہد ہے؟ آپ کو تو پتہ ہی نہیں سیاست کہتے کس کو ہے, جد و جہد کہتے کس کو ہے. آپ کی ساری سیاست تخریب کاری ہے اور اس تخریب کاری کا راستہ پوری قوم کو مل کر روکنا ہوگا, ورنہ یہ تخریب کاری پاکستان کو خدا نخواستہ خراب اور تباہ اور برباد کر کے رکھ دے گی. جو شخص اقتدار میں رہتے ہوئے پاکستان کی تباہی تھا, بربادی تھا, اور اچانک آج ان کو یاد آ گیا, 4 سال کے بعد نیند کھل گئی, 4 سال کے بعد اچانک ہوش آ گیا کہ جی ڈالر اوپر چلا گیا ہے, آلو پیاز ٹماٹر کے ریٹ بڑھ گئے ہیں. یہ وہی شخص ہے جو جس کے پاس اقتدار تھا, کرسی تھی, طاقت تھی, 1 پیج کی طاقت تھی, ہر ادارہ اس کے ساتھ کھڑا تھا. اس کو کسی سپریم کورٹ نے اس کے بارے میں سو موٹو نوٹس نہیں لیا, اس کو کسی نے ڈسٹرب نہیں کیا. اس کے پاس فل اتھارٹی بھی تھی, اختیار بھی تھا, وقت بھی تھا, اور وہ پیس آف مائنڈ بھی تھا کہ اگر یہ چاہتا تو قوم کی تقدیر بدل سکتا تھا. لیکن اس وقت کیا بات ہوتی تھی, ڈالر ایک یہ واحد شخص ہے 75 سال میں جس اکیلے کے 3.5 سال میں ڈالر جو ہے وہ 80 روپے تک پہنچ گیا. یعنی کہ 80 روپے اس کی قیمت بڑھ گئی اور روپے کی قیمت گر گئی. اور آج آپ کو روپے کی قیمت یاد آ رہی ہے کہ جب روپے کی قیمت بڑھتی ہے تو مہنگائی ہوتی ہے, پاکستان تباہ ہوتا ہے. اور اپنے دور حکومت میں جب آپ اختیار میں تھے, اقتدار میں تھے, اس وقت آپ کیا کہتے تھے کہ او ہو میں تو صبح بنی گالہ میں سو کے اٹھا تو مجھے پتہ چلا, ٹی وی سے پتہ چلا کہ ڈالر کی قیمت بڑھ گئی. اس وقت آپ کہتے تھے کہ میں یہاں پر آلو پیاز ٹماٹر کے ریٹ پتہ کرنے نہیں آیا. تو آج آپ کو اچانک آلو پیاز ٹماٹر کے ریٹ یاد آ گئے, آج آپ کو لوڈ شیڈنگ یاد آ گئی ہے. تو قوم کو یہ بتاؤ کہ لوڈ شیڈنگ آج تمہاری وجہ سے. پی ایم ایل این وہ حکومت ہے جس نے 22 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کو اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے 2-3 سال میں 0 لوڈ شیڈنگ پہ لے آئی. نئے منصوبے لگائے. لوگوں کو بتاؤ کہ وہ جو ہائیڈل پہ اور کوئلے سے چلنے والے پاکستان کے اندر جو وسائل ہیں ان سے چلنے والے جتنے سی پیک کے پروجیکٹس تھے 3000 میگا واٹس کے, وہ تم نے بند کر دیے کیونکہ تمہیں کسی کے کہنے پہ سی پیک کے پروجیکٹس کو تمہیں بند کرنا تھا. تم کسی ایجنڈا پہ تھے. اور اس کے بعد تم نے ٹائم پر ایل این جی نہیں منگوائی, تم نے آئی پی پیز کو پیمنٹس نہیں کی, جس کے وجہ سے آج پاکستان میں اتنی بری لوڈ شیڈنگ ہے. ہم اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن اس کو وقت لگے گا. پاکستان کے پاس پیسے نہیں ہیں. وہ سارے پیسے جو ہے نا وہ فرا گوگی سے جو بنی گالہ تک سیدھی مال گاڑی چلتی تھی نا, اس کے بند ہونے کی تکلیف ہے آج عمران خان کو, کہ وہ جو مفت کی پیسہ لگا ہوا تھا وہ بند ہو گیا. آج اقتدار جانے کی تکلیف ہے آپ کو. تو یہ جو لمبے پریسز آپ کرتے ہیں, پریس کانفرنسز کرتے ہیں, تقریریں کرتے ہیں جس میں عوام کے اچانک مسائل آپ کو یاد آ گئے, ان کی نشاندہی کرتے ہیں, تو اس کی آخر میں یہ بھی بتایا کرے لوگوں کو کہ ان تمام مسائل کا جو جڑ ہے اس کا نام ہے عمران خان. یہ تمام مسائل جن کا آج میں ذکر کر رہا ہوں ان سب کا ذمہ دار ہے عمران خان. وہ بھی بتایا کرے ذرا لوگوں کو. تو میں میڈیا سے یہ گزارش کرتی ہوں
کہ یہ اب اسٹیبلش اگر چیز ہو گئی ہے کہ یہ شخص فتنہ چاہتا ہے, شر پھیلانا چاہتا ہے, اگر یہ شخص فساد چاہتا ہے, انتشار چاہتا ہے, اس کے اپنے بچے تو باہر بیٹھے ہوئے ہیں, لوگوں کے بچے مروا رہے ہیں, اپنے بچے باہر بیٹھے ہوئے ہیں. یا تو کہو لوگوں کو کہتا ہے تمہارے بچے باہر ہیں, اس کے اپنے بچے باہر بیٹھے ہوئے ہیں. مجھے یہ بتاؤ کہ لوگوں کے بچے باہر ہیں تو اس کے بچے کیا فیصل آباد میں یا میاں والی میں فصلیں لگا رہے ہیں؟ اس کے لوگوں کے بچے مر رہے ہیں, لوگوں کو یہ فساد کے نام پر جہاد کا سبق دے رہے ہیں اور اپنے بچے باہر بٹھا کے رکھے ہوئے ہیں. لوگوں کے بچے فالتو آئے ہوئے ہیں, عوام کے بچے ان کے بچے نہیں ہیں, ان کے کوئی ماں باپ نہیں ہیں, ان کے کوئی رشتہ دار نہیں ہیں. میں تو نواز شریف کی بیٹی ہوں, میں ڈیتھ سیل میں رہ کے آئی ہوں, میں اڈیالہ جیل میں رہ کے آئی ہوں. میں نے 4 سال 5 سال عمران کے اقتدار کا اس کے انتقام کا سامنا کیا. لاؤ اپنے بچے ذرا, تمہیں تو ابھی ہاتھ بھی نہیں لگے, ابھی تو قانون حرکت میں نہیں آیا تمہارے, تم تو ابھی تک لاڈلے ہو. تو میں میڈیا سے بھی یہ گزارش کروں گی کہ خدا را ایک ذہنی مریض, نفسیاتی مریض کے جو تقریریں ہیں, پاکستانی قوم کو جو ڈیوائیڈ کرنے کی کوشش ہے, انارکی پھیلانے کی کوشش ہے, انتشار پھیلانے کی کوشش ہے, فتنہ پھیلانے کی کوشش ہے, برائے مہربانی ان تقریروں کو دکھانے سے اجتناب کریں. اور پھر میں پاکستان کے تمام دانشوروں کو, اوپینین میکرز کو, اوپینین لیڈرز کو, خواتین کو, حضرات کو, انٹلیکچوئلز کو, پاکستان کے اسٹوڈنٹس کو یہ بات آج کہنا چاہتی ہوں, اسپیشلی پاکستان کی ینگر جنریشن کو, چاہے وہ تحریک انصاف کے سپورٹرز ہوں یا وہ کسی بھی سیاسی جماعت کے سپورٹرز ہوں. میرے ساتھ کھڑے مت ہوں, کسی سیاسی جماعت کے ساتھ کھڑے مت ہوں. خدا را پاکستان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. بھلے میری سپورٹ نہ کریں, گورنمنٹ کی سپورٹ نہ کریں, پاکستان کے لیے کھڑے ہو جائیں. یہ موقع ہے کہ ہم سب کو اپنے ملک کو بچانا ہے اس فتنے سے, اس شر سے. اور اگر خدا نخواستہ ہم نے یہ موقع لوز کر دیا تو مشکلات ہو جائیں گی. پھر مریم, نیب کے چیئرمین کی مدت ختم ہو رہی ہے اور پہلے بھی آپ نے نیب کا چیئرمین لگایا تھا اور بعد میں آپ بہت پچھتاتے رہے, تو اس پر کیا احتیاطی تدابیر کریں گی نئے نیب کے چیئرمین کی تقرری کے لیے؟ دیکھیں, میں تو نہیں پچھتائی, جس نے ظلم کیا پچھتا تو وہ رہا ہے. آج ان کو اپنی فیس سیونگ کی فکر ہے, ان کو سیف ایگزٹ کی فکر ہے. مجھے تو کوئی فکر نہیں, میں تو آپ کے سامنے کھڑی ہوں, مجھے کوئی فکر نہیں ہے, مجھے کوئی پچھتاوا نہیں ہے. یہ جتنا انہوں نے 4 سال میں اپنے آپ کو ایکسپوز کیا اور 4 سال میں اقتدار سے نکلنے کے بعد جتنا عمران خان کو بولنے کا موقع ملا ہے, قوم کو پتہ چل گیا کہ اس کے دل میں اور اس کی زبان پہ کیا غلاظت ہے. ہاتھ میں تسبیح ہے, منہ میں غلاظت ہے, منہ کھولتا ہے تو غلاظت ٹپکتی ہے. تو جو عمران خان نے جس کو مہرہ بنا کے یوز کیا اپنے سیاسی مخالفین کے لیے, پچھتانا ان کو چاہیے. میں بالکل نہیں پچھتا رہی, میں تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سرخرو ہو کر آپ کے سامنے کھڑی ہوں. 4 سال سے میں اس عدالت میں آ رہی ہوں, مجھے کوئی پچھتاوا نہیں ہے, بالکل نہیں ہے. لیکن ایک اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ پہچان ہو گئی غلط اور صحیح کی. جی میم, یہ بتائیے گا کہ پاکستان یہاں اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک جج ہیں جنہوں نے یہ انکشاف کیا کہ انہیں ISI کے لوگوں نے مل کے کہا کہ اس طرح کے فیصلے دیں اور اس طرح کے فیصلے دیں, اور پہلی دفعہ ہسٹری میں کسی جج کو سمری ٹرائل کے ذریعے گھر بھیج دیا گیا. میں جسٹس شوکت صدیقی صاحب کی بات کر رہا ہوں. ان کی اپیل میں اب حکومت جو ہے وہ ان کے خلاف کیونکہ وہ پیش ہوگی, تو اب موجودہ حکومت کیا ان کے خلاف وہاں اٹارنی جنرل کو پیش کرے گی؟ میں حکومت سے ضرور بات کروں گی. جسٹس شوکت عزیز صدیقی کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے, ان کو انصاف ملنا چاہیے, اور انصاف دینے سے عزت بڑھتی ہے, عزت میں کمی نہیں آتی. انصاف نہ دینے سے عزت میں کمی آتی. جی یہ بتائیے گا کہ آپ نے خبر دی ہے اور یہ اطلاعات موجود ہیں کہ تحریک انصاف میں ڈیفیکشن آنے والا ہے. جو پہلی قسط تھی, میں نے آپ کی ٹویٹ پڑھی تھی, آج تحریک اعتماد سے پہلے ڈیفیکشن آنے والا ہے, وہ اطلاعات ہیں موجود ہیں. تو سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ آپ کی جماعت کے ساتھ PTI کے جو بڑے نام ہیں, جو نام بڑے ہیں اس مرتبہ, وہ رابطے میں ہیں, ہاں یا نام میں تصدیق کر سکتی ہیں؟ جی رابطے میں ہیں, میں غلط بیانی نہیں کر سکتی. بہت بڑی تعداد رابطوں میں, اسپیشلی لوگ استعفیٰ نہیں دینا چاہتے اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ, میں آپ کو کوٹ ان کوٹ بتا رہی ہوں, میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کے جھوٹے خط والے بیانیے نے, پہلے عمران خان کی نالائکی نے, نااہلی نے جو معیشت کا حال کیا, اس سے ہماری تباہی ہوئی. اس کے بعد جب ہم حکومت سے نکلے
तो जो इसने झूठे ख़त का, इंटरनेशनल साजिश का ये बयानिया बनाया, उससे जो जमात को नुकसान हुआ, उससे जो हमें सियासी नुकसान हुआ, उसके वजह से हम इसके साथ नहीं रहना चाहते। और इस ताबूत में आखिरी कील जो है वो कल इमरान खान साहब ने ख़ुद ठोंक दी है जब उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर 3 टुकड़े कहकर हमला किया, पाकिस्तान के एटॉमिक प्रोग्राम की बात की, जब उन्होंने फ़ौज के ऊपर हमला किया। तो इस पाकिस्तान दुश्मनी के साथ ना कोई खड़ा होगा, ना खड़ा होना चाहिए। ये इमरान खान का ज़ाती बोझ है, ये उसका ज़ाती गंद है। इसको किसी को भी, चाहे वो तहरीक इंसाफ ही क्यों ना हो, अपने सर पे नहीं उठाना चाहिए। इससे किनारा कशी इख्तियार करनी चाहिए, इसको छोड़ना चाहिए, बल्कि इस किस्म की सियासत को हमेशा के लिए खैराबाद कहना चाहिए। मैं बिल्कुल ये चाहूँगी कि प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो इसका नोटिस लें, सख्ती से नोटिस लें, और इसका नोटिस लिया जाना चाहिए। इस किस्म का जो तखरीब कार है, अगर उसको बोलने की आज़ादी होगी तो वो इस मुल्क में नफ़रत के बीज बोएगा। जिसका जो मुल्क हमारा है, हमारे बच्चों ने यहाँ पे रहना है, मैंने यहाँ पर रहना है, आप सब ने यहाँ पे रहना है, आप सब ने अपने बच्चों को यहाँ रखना है। तो इस मुल्क की जो जिम्मेदारी है वो हम सब के ऊपर है। जी बस। नैब का चेयरमैन कैसा होना चाहिए? नैब का चेयरमैन ऐसा होना चाहिए, और ऐसा ही होगा इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि हमें किसी से इंतकाम नहीं लेना, हमने किसी के ऊपर झूठे केसेस नहीं बनाने, हमने किसी को सिर्फ इसलिए उठाकर बंद नहीं करना कि वो मेरी हुकूमत के ख़िलाफ़ जलसे कर रहा है, जलूस कर रहा है, मेरी हुकूमत के ख़िलाफ़, मेरी नालायकी और नाकामी के ख़िलाफ़ आवाज़ उठा रहा है। नैब का चेयरमैन एक ऐसे शख्स को होना चाहिए जो मेरिट पे फ़ैसला करे। अगर केस में दम है, वो कहते हैं ना कि जो पहले कहते थे हम फेस नहीं केस देखते हैं, तो उल्टा था, वो फेस देखते थे, केस नहीं देखते थे। तो अब हमें एक ऐसा नैब का चेयरमैन चाहिए जो फेस ना देखे, केस देखे। और अगर केस में दम है, अगर करप्शन की है, अगर फराह गोगी ने मुल्क को लूटा है और उसका सारा माल जो है वो पिंकी पीरनी को पहुंचाया है, तो उसका हिसाब किताब होना चाहिए। ये कौम का पैसा है, किसी के बाप का पैसा नहीं है। बहुत शुक्रिया।